بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آخری رکوع پر ہیں سورہ کہف کی، اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ہمارا جو سورہ کہف کا دور مکمل ہوا الحمدللہ. اور انشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آل اوور پوری 4 آزمائشوں کا، یہ چاروں فتنوں کا پورا نچوڑ یہاں پر بتا دیا. میں آپ سے بتا رہی تھی نا کہ جہاں پہ دیکھیے کہ جہاں پر لوگوں کو اپنے نام پیارے ہو جاتے ہیں، اپنے ادارے، اپنا عہدہ آپ کہہ لیجئے، اپنا اسٹیٹس، یا پھر آپ کہیں کہ اسی طریقے سے اپنا مسلک، اپنا جو ہے وہ جماعت، اپنا جب سب کچھ یعنی اس کو پیارا ہو جاتا ہے نا، تو پھر دین جو ہے وہ پنپتا نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے، یعنی دین جو ہے وہ بالکل لوگوں کی نظر میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ ڈی ویلو کر دیتے ہیں. اس لیے دیکھیے کہ بالکل آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے قیامت کا ایک منظر جو ہے لایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ آیت نمبر 99 میں دیکھیے وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاكُمْ جَمْعًا. اوکے، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں بتا رہے، اور ہم چھوڑیں گے انسانوں کو ایک دوسرے، یعنی انسانوں کو جو ہے انسانوں میں ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس دن چھوڑ دیں گے. اور ہوگا کیا اس دن؟ موج مار رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے پر. یعنی یہ جو ہے قیامت کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. تو یہ دیکھیے کہ موج مار رہے ہوں گے، یعنی دیکھو ہم نے پڑھا ہے روایتوں میں الحمدللہ اس بات کو کہ ایک ایک جو ہے وہ قبر میں 70 سے زیادہ مردے جو ہے یعنی کہ دفنائے جاتے ہیں. آج کا حال دیکھیے 70 سے زیادہ تو کتنے سارے مردے. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ جب قیامت آئے گی تو اس دن اللہ تعالیٰ بول رہے سارے انسان ایک دوسرے کے اوپر جو ہے موج کے جیسے جو ہے وہ موج ماریں گے ایک دوسرے کے اوپر، یعنی وہ قبروں سے نکلیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر پھونکا جائے گا سور میں تو جمع کر لیں گے ہم ان سب کو ایک ساتھ. تو کیا پتہ چلا؟ قبروں سے نکلیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، اور اس کے بعد پھر سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کر لیں گے. سوچیے ذرا، سوچیے، یعنی کہ یہاں پر بہت ہی کہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا، سوچنے کی بات ہے یہاں پر. تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غور و فکر مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غور و فکر کی توفیق دے. دیکھتے چلیے آگے کیا ہوگا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم سامنے کر دیں گے جہنم کو اس دن نافرمانیوں کی، یعنی جو لوگ نافرمان ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی. دیکھیے یہاں پر جہنم جو ہے وہ جہنم ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی. کس کے؟ نافرمانوں کے، کافروں کے. اچھا نوٹ کرے یہاں پر، آپ کو ابھی کافر بولے تو آپ کتنے بے فکری سے سن رہے. چلو نا میری بات تھوڑی ہے نا، یہ کوئی کافر ہوگا کوئی ڈسبلیور بھائی گھنٹہ بجانے والا، یا پھر اللہ کو نہیں ماننے والا، رسول کو نہیں ماننے والا نہیں. حیرت ہوگی آپ کو اگر اگلی آیت آپ پڑھیں گی تو یقین کریے کہ یقین نہیں ہوتا اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو کافر کہا ہے. یہاں پر تیار ہے آپ سننے کے لیے؟ ٹھیک ہے چلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ وہ کافر ہیں، یہ جہنم ان کافروں کے سامنے پیش کی جائے گی. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نگاہیں غفلت میں تھی، جن کی آنکھیں جو ہے وہ غفلت میں تھی. پہلی بات ہے، یہ پہلی بات، یعنی یہ جہنم کس کو ملے گی؟ کس سے غفلت میں تھی؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں جو بھی اپنے قرآن میں نصیحتیں ان کو کرتا تھا اس سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، مانتے نہیں تھے. اور دوسرا ان کا جرم کیا تھا؟
किस वजह से अल्लाह ने इनको जहन्नम में डाला? वकानु ला यस्ततिऊन समआ, और वो थे नहीं काम लेते थे अपनी समात से, सुनने के पावर से। देखिए जरा, हम्म? यानी ये काफिरों की जिंदगी के बारे में बताया जा रहा है। और एक काम करें, एक एक्टिविटी आप करके देखें, अपने कान में बिल्कुल ऐसी कोई चीज आप जो है वो दबा के रखें, जैसे उंगली वगैरह हम दबाते हैं। देन उसके बाद अपनी आंखें भी आप बंद कर लें। इस एक्टिविटी को आप करके देखें, क्या महसूस होता है आपको। जो आप महसूस करेंगे ना, वो एक काफिर की जिंदगी होती है। हक को देखने से दूर, हक को सुनने से दूर। तो आप एक बात बताएं, ये कौन से काफिर की बात चल रही है? ये असल में ये उन मुसलमानों की बात है जो अल्लाह की किताब को सुनकर, पढ़कर, समझकर उसके बावजूद बहरे अंधे बने रहते हैं। और हाल क्या है उनका, चलिए देखते हैं। उस पे भी हाल उनका ये है, अफहसिबल्लज़ीना कफरू अयत्तखिज़ु इबादी मिन दूनी औलिया। एक तो अंधे बहरे बने रहते हैं, फिर क्या समझ रखा है किसने? ऐसे नाफरमान लोगों ने। मतलब इन लोगों ने क्या सोच रखा है कि ये बच जाएंगे। किस अमल की वजह से? अल्लाह ताला बोल रहे अयत्तखिज़ू, इस बात पर ये बच जाएंगे अल्लाह की पकड़ से कि उन्होंने बना रखा है मेरे ही बंदों को, जो है वो मेरे सिवा औलिया बना रखा है। तो बताइए, ये औलिया बनाने की एक्टिविटी किसकी है? ये किसका काम है? मुसलमानों का है ना। मुसलमान आज जो है वो गली गली अपना वली ढूंढ रहा है, जबकि इतनी सख्त बात अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे की है कि जो लोग मुझे छोड़कर मेरे बंदों में से किसी को वली बना लेते हैं, तो सुन लो उनके लिए, इन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, बेशक हमने तैयार कर रखा है जहन्नम को नाफरमानों के लिए। हाँ बराबर। नाफरमानी करने वालों के लिए। और किस लिए अल्लाह ने तैयार किया है? मेहमान नवाजी के लिए। देखिए, यानी ऐसे लोग जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना वली बनाते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनके बारे में कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ तुम दुनिया में गली गली जो है वो वली ढूंढो, मुझे छोड़कर आओ मेरे पास, बहुत अच्छी जियाफत करूंगा तुम्हारी, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करूंगा तुम्हारी जहन्नम से। क्या पता चला? मेहमान नवाजी कहाँ होती है? तब यानी कि मेहमान जाने के टाइम पर, या फिर बिल्कुल समझिए कि आप एंट्रेंस पे, या फिर आप उनका वेलकम करते हैं जिस तरीके से, इनका वेलकम जहन्नम से होगा मरने के बाद। अल्लाह अकबर, बहुत सख्त बात है। दुआ करिए फौरन अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल ना करे, कभी भी ना करे। इसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं आयत नंबर 103 में, आप इनसे कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, कि क्या मैं तुम्हें बताऊं? आप भी सुनना चाहती है? चलिए सुन लीजिए। अब देखिए कि जब अल्लाह सुब्हान ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं ना, दैट मीन्स उसमें मेरे और आपके लिए या उम्मत के लिए, ता क़यामत आने वाले लोगों के लिए मैसेज है। उस वक्त तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया, लेकिन मैसेज ता क़यामत जो भी इसको पढ़ेगा उसको लेना है। ठीक है, चलिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, बता दीजिए इनको कि इनको खबर दे दो कि कौन जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला है अमाल के एतबार से। यकीन करिए कि इस आयत को पढ़ के तो बिल्कुल ऐसा फील होता है, पता नहीं क्या आगे आने वाला है, पता नहीं अल्लाह सुब्हान ताला क्या बताने वाले। और देखिए कि यहाँ पर कहना चाहिए कि अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा दिवाला किसका निकलने वाला है आखिरत में। ये जुमला शायद सबको बड़ी अच्छे से समझ आ जाता है। देखिए, यहाँ दुनिया में तो बैंक करप्शन जो होता है वो तो बिल्कुल भी कम ही चीज है। बैंक करप्ट जो होता है, बैंक करप्शन जो होता है वो तो बहुत छोटी चीज है। ये जो है अमाल का जो घपला होगा ना, इंसान का दिवाला जो निकलेगा ना, वो किस वजह से निकलेगा? यहाँ पर वो बातें बताई गई हैं जिसकी वजह से इंसान जो है अपने सारे अमाल को गारत कर देता है। और ये आप कहें कि ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की नजर में बहुत ही ज्यादा महरूम है, नाकाम है, नामुराद है, बदबख्त लोग हैं। और ऐसे न जाने कितने अल्फाज इनके लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो भी कम है। क्या है वो चीज? चलिए इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला बताते हैं,
یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یقین کریے یہ بالکل ہمارے سماج میں آج یہ پورا حال ہمیں نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ دیوالا نکلنے والا ہے اس شخص کا، وہ شخص جو گم ہو کر رہ گئی، جس کی ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ، سارے اس کے ایفرٹس کہاں پر بھائی؟ دنیا کی زندگی میں. یعنی اس کی جو کوششیں تھی وہ ساری کی ساری دنیا کے لیے تھی. دیٹس وائی آخرت میں سب اس کا ختم. اب دیکھیے کہ جس کے ہاتھ سے آخرت چلی گئی تو ڈیفینیٹلی نقصان ہی اٹھائے گا نا، وہ خسارے میں ہی رہے گا وہ. دیکھیے کہ دنیا میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، بدعت کا کام ہوتا ہے، اور ایک دین کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دو طریقے کے کام ہوتے ہیں، ایک اللہ کا کام اور ایک بالکل اللہ کے جو ہے وہ دین سے ہٹ کے کام. آپ اس کو کفر کا کام کہیں، بدعت کا کام کہیں، نافرمانی کا کام کہیں. فار ایگزامپل دیکھیے کہ دنیا کے نام پر، یعنی کہ دنیا کے نام پر کیا کام ہوتے ہیں نا، جیسے موویز بن رہے، سیریلس بن رہے، یا ایسی وہ تمام چیزیں جو انسانیت کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیے کہ ان کی جو ہے قیامت کے دن بہت زیادہ حسرتیں ہوں گی ان کے دل میں. کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم وہ نہ کرتے، ایسا کر لیتے، ویسا کر لیتے. کیوں معلوم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو ہے، اور یہ لوگ سمجھتے، یہ کیا سمجھتے تھے؟ ان کی ساری کوششیں دنیا کی ختم ہو جائیں گی، ان کا دیوالا سارا نکل گیا ہوگا، اور یہ سوچ رہے ہوں گے جب دنیا میں ایسا کچھ کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم تو بھائی بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا، ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یہ سوچ ہوتی ہے بندے کو جو اللہ کی طرف نہیں جانے دیتی ہے. کرتا ہے سب دین کے نام پہ بے دینی کے نام، دین کے نام پہ بدعت کے نام، باپ دادا کے نام پہ اپنے خواہشات کو فالو کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کس طریقے کی باتیں کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیے، اچھا جو لوگ دنیا کے کام کرتے ہیں نا مگر اللہ سے دور ہیں، دیکھیے اب کچھ کیٹیگریز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں. ایسے کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے کام کرتے رہتے لیکن باجی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے مس کی؟ نہیں آ رہی ہے، پور کنیکشن کیا آ رہا ہے. پھر مس ایسا نہیں ہوئے کہ بولتے رہے اور ہم تو سنے نہیں. مس کا پور کنیکشن لکھ کے آ رہا ہے. رضوانہ تم وہاں گرامر کلاس میں ہو وہاں کی مس کی؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیٹس وائی ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل سائنٹسٹ آپ لے لیں، نیوٹن جو ہے اس نے جو ہے وہ گریوٹی کی جو ہے جانچ کی تھی، اس نے اس کو جو ہے ڈسکور کیا تھا. ٹھیک ہے، چلو وہ دنیا والوں کو ایک کھوج دے کر چلا گیا نا کہ زمین میں کشش ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن آپ ایک بات بتائیں، اس نے دنیا والوں کو فائدہ تو دیا، لیکن اس کا چونکہ اس کام کے پیچھے اللہ کو خوش کرنے کا کوئی انٹینشن، کوئی نیت نہیں تھی. دیٹس وائی وہ دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ لوگ ہیں جن کی جو خسارے میں رہیں گے، کہ جن کی دنیا کی کوششیں ساری گم ہو کر رہ جائیں گی. آپ سوچئے یہاں پہ ذرا کہ اگر ہم یعنی کہ سارا وقت دنیا میں ہی اگر دے رہے ہیں تو سوچئے کہ ہمیشہ اس آیت کو یاد کر لیجئے، آیت نمبر 104 آف سورۃ الکہف، کہ دنیا کو اگر میں اپنا مال، اپنی جو ہے صحت، اپنے پیسے، اپنی ایفرٹ، سب کچھ اگر دنیا میں دے رہی ہوں نا تو مجھے آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملنا ہے. دیکھیے آپ ذرا کہ اگر کبھی بھی سمجھیے کہ اگر دین اور دنیا میں کوئی چوائس انسان کی رہ جائے
آپ فار ایگزامپل دیکھیں کہ بچپن سے انسان جو ہے بڑا ہوتا ہے، نہ جانے اس بیچ میں وہ اپنی زندگی کے کتنے حصے پڑھائی لکھائی میں لگاتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پیرنٹس کو اتنی فکر اس کی اسٹڈی کی، اس کے فیوچر کی، ہاں اس کے لکھنے پڑھنے کی ساری چیزیں اگر آپ جمع کر لیں تو یقین کریں آپ کی چیخ نکل جائے گی کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میری زندگی کا کتنا بڑا حصہ جو میں نے ویسٹ کر دیا اور دیوالا نکلنے والوں میں اپنا نام لکھوا دیا. میری زندگی کا، میرے بچوں کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ میں نے جو ہے وہ ضائع کر دیا. پھر بھی دیکھیے کہ بچے والدین کی قدر نہیں کرتے نا. اتنا بچپن سے آپ پڑھائیے، ان کو ڈگری دیجیے، ان کو جو ہے وہ کتنا بھی ہائی لیول کا بنا دیجیے. لا ماشاء اللہ سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ بچے پیرنٹس کے ہوتے نہیں ہیں، نہ پیرنٹس کی قدر کرتے نہ کچھ بھی. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے انہیں ایسی تعلیم دے کہ جو آپ کے یعنی کہ نہ جیتے جی ایکسپائر ہو، نہ مرنے کے بعد ایکسپائر ہو، اور وہ ہے اللہ کے کلام کی تعلیم. یہ آپ کے زندگی کے ساتھ بھی رہے گی، آپ کے زندگی کے بعد بھی رہے گی. یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی، سمجھیے آپ مر جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے سامنے آپ کے بعد رہیں گے، یہ ان کے ساتھ بھی رہے گی. تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اسے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کیئرفل رہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اپنے لیے ایک رول بنائیں. آپ ایک اصول اپنے لیے بنا لیں کہ جس چیز کی یعنی کہ جتنی ویلیو ہے نا دنیا میں، اس کو اتنا ہی وقت دیں، اتنا ہی پیسہ دیں، اتنی ہی ایفرٹس لگائیں. دنیا کے کاموں میں جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی لگائیں، نہ کہ سارے اپنے پیسے، سارے ایفرٹ، سارا وقت، ساری صحت آپ اس کے پیچھے لگا دیں. اصول بنائیے اپنی زندگی کا. مجھے دنیا میں اتنا رہنا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی نوازا ہے میں اس کو اس طریقے سے استعمال کروں گی. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی بھی قدر ہمارے دل سے نکل جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو. پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرنے کے تو سارے ایسے برے کام کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم یہ دنیا کے کام کر کے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کے ناؤز باللہ کسی اور کو ولی بنا رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جو اینڈ ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یس، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیوالے کے ساتھ ہوگا جن کی ساری کوشش صرف اور صرف دنیا کے لیے رہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو کام تو کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی کام سارے اللہ کی نافرمانیوں کے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے کون ہیں یہ لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید 105 میں ان کے بارے میں بتاتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی عملاً انکار کیا. اب کافر سے مراد آپ یہاں پہ کوئی بھی ایسا کافر مت لیجیے جو آپ کی نظر میں کافر ہے. یہاں پر عملاً انکار کرنے والے کی بات چل رہی ہے. دیکھیے منہ سے الحمدللہ مسلمان کبھی نہیں کہتا ہے نہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، ناؤز باللہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، ناؤز باللہ کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے. عملاً بہت سارے مسلمان آج انکار کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں ماننا، مجھے وہ نہیں ماننا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کا حال ایسا ہے، یہ ایسے انکاری ہیں کہ یہ اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. نمبر 1 تھنگ another is، اور وہ اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں. آپ بولو گے یہ کیسے پتہ چلے گا بھائی کہ اپنے رب کی ملاقات کا کون انکار کر رہا ہے؟ تو دیکھیے کہ جب ہم اللہ سے ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں نا، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی باتیں ہمیں بری نہیں لگتی یا ہم بوجھ سمجھ کے اس کو نہیں کرتے ہیں، دن میں 5 وقت اللہ کا بلاوا آتا ہے تو ہم خوشی خوشی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو دیکھیے آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں ہوتا ہے نا، وہ دن میں 5 وقت بھی اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوتے. بتائیے آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نہیں ہے مسلمان، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے آپ. وہ جب ہے ہی نہیں تو بھائی کہاں سے وہ نماز پڑھے گا؟ اس کو تو ویسے بھی اللہ سے ملاقات کا کوئی یقین نہیں ہے. یہاں بات آج ان مسلمانوں کی چل رہی ہے جو عملاً پتہ ہے ان کو نماز پڑھنا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے سامنے آخرت میں کھڑے ہو جائے. پھر انسان دیکھیے کہ اس کی آخرت کیسی ہوگی یا مرنے کے بعد کی اس کی زندگی کیسی ہوگی. ہر انسان جو ہے اپنے نماز کا جائزہ لے لے.
اپنی نماز کو ٹٹولے وہ کہ اس کی نماز کتنی پراپر ہے، اس کی نماز میں کتنا خشوع اور خضوع ہے، کتنی محبت سے پڑھتا ہے، پورا اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کر کے پڑھتا ہے، یا بھائی نماز میں کھڑا اور نہ جانے دبئی اور سعودی اور نہ جانے کہاں کہاں اس کا دماغ جو ہے وہ گھوم پھر کے آ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا او ہو میں نماز کے لیے کھڑی تھی، میں نے نماز پڑھنا تھا، میں نے نماز پڑھ لیا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو آپ ایک بات بتائیں انکار کون کرے گا؟ جس کو بھائی پتہ ہی نہیں ہے اس کا تو چھوڑ ہی دیجیے، جس کو پتہ ہے کہ یہ کتاب عمل کے لیے اتاری گئی ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے، جبھی تو وہ نہیں مانے گا، نہیں میرے مزاج کے خلاف ہے میں اس کو نہیں مان سکتا ہوں، ایسا نا۔ اچھا، ایسے دو عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو برباد ہو گئے ان کے تمام اعمال، پھر نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے اعمال کیا، یعنی قیامت کے دن اعمال کا کوئی بھی وزن ہم قائم نہیں کریں گے۔ یہ ڈیفینیٹلی دیکھیے کہ آخرت کی فکر اور اللہ سے ملاقات کی سوچ بندے کو آخرت حاصل کرنے والے کام کی توفیق دیتی ہے۔ وہ آخرت کی فکر میں وہ کام کرتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں قیامت کے دن ان کا کوئی بھی وزن جو ہے وہ ہم قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ویسٹ ہو گئے نا، آئے نا اوپر بالاخسرین اعمالا، ختم ساری بات، ان کے اعمال تو یہی سارے غارت ہو گئے۔ اور اب کوئی یہ بولے ہائے بیچارے ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں نہیں افسوس مت کرو، بلکہ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ سزا ہوگی ان کی جہنم۔ کیوں بھائی؟ بما کفروا، اللہ نے ریزن بتا دیا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے انکار کیا، ان کے انکار کی وجہ سے جہنم ملے گی، انہوں نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا اس لیے ان کو جہنم ملے گی، انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا دیٹس وائی ان کو جہنم ملے گا، ہیل فائر ان کو ملے گا۔ دیکھیے ذرا آج کتنے مسلمان ہیں ایسے جو آیتوں کو سمجھ کر بھی مانتے نہیں ہیں اور بولتے نہیں بابا پڑھے تو سمجھے تو عمل کرنا پڑے گا، تو بغیر سمجھے بغیر پڑھے بچ جاؤ گے کیا؟ یہ کیا سوچتے نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے ان کو؟ نہیں۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا، اللہ کی آیتوں کا کس طریقے سے مذاق بناتے؟ یہی کہ پتہ ہے عمل کرنا ہے لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے، پھر اس طریقے سے نہیں میں نہیں مانتی قرآن میں ایسا ہوگا، نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کہا ہوگا۔ آپ بھی سنتے ہیں کچھ لوگوں سے، کچھ لوگ اگر جن کو نہیں ماننا تو ایسے جواب دیتے نا چل تو خود ہی اپنی طرف سے بولتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے قرآن میں، ارے نہیں میں نہیں مانتی ایسا، رسول کا مذاق۔ اور یہ کس طریقے سے؟ سیدھی سی بات، ایک ہی جملے میں سب باتوں کا جواب آپ لے لیں، عمل نہ کر کے، چاہے وہ کتاب ہو یا سنت ہو، عمل نہ کر کے بندہ مذاق اڑاتا ہے اس کا، سمجھے ہو آپ؟ اسی طریقے سے ہاں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ ایک اور کیریکٹر ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہیں تو ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس ہے۔ دیکھیے ان کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس سے کریں گے۔ تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا خلاصہ کر دیا۔ جاؤ اب تم سوچو، غور و فکر کرو، کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، کس راستے پر چلتے ہو، کہاں تمہیں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مہمان نوازی ان کی ہوگی یہ جنت الفردوس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ جنت الفردوس ایسی ہوگی کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ نہیں چاہیں گے اس کے ماحول سے نکلنا۔ اللہ سے دعا کریے اللہم اجعلنا منہم، کیا ہوا ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے۔ دیکھیے انسان دنیا میں رہتا ہے تو کیا اس کو جانے کا جی کرتا ہے کیا؟ آپ کسی سے کہیں اور بتاؤ کیا حال ہے کب جا رہی ہو، نہیں بابا میں دنیا سے جانا نہیں چاہتی، ہے نا، اکثر ایک کامن سے جملہ ہے، سبھی یہی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان جنت میں چلا جائے گا نا وہاں سے اس کا کہیں جانے کا دل نہیں کرے گا، بالکل بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ پھر اس کے بعد چلے دیکھیں کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے باتیں، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دے اگر ہو جائے سمندر سیاہی یعنی انک، کس کے لیے؟ اللہ کو، میرے رب کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے، تو ہوگا کیا؟
تو ضرور ختم ہو جائیں گے سمندر اس سے پہلے کہ پورے ہوں میرے رب کے کلمات، میرے رب کی بات. اور اگر ہو، ہاں ٹھیک ہے، اور اگرچہ ہم لائے اس جیسے اور بھی سمندر سیاہی کے لیے. بتائیے اللہ کی بات کبھی ختم ہوتی ہے؟ جب دیکھیے کہ اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے، یا چلیے یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کی بات ہے، یہ کب ہوتا ہے بندے کے ساتھ؟ کیسا لگتا ہے جب وہ اللہ کی بات کرے تو کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. اور محبت سننے والوں کو بھی ہوتی ہے، اور سننے والے کا جی کرتا ہے کہ کاش یہ جو ہے اللہ کی باتیں کرتے رہے، یا میں اللہ کی باتیں سنتے رہوں سنتے رہوں سنتے رہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میرے کلمات یا میرے بیانات تو ایسے ہیں کہ تمہاری دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے گی. اور ایک جگہ ہے نا کہ 7 سمندر بھی اگر انک بن جائیں تو بھی رب کے کلمات کو پورا نہیں کر سکتے. یس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں اگر کوئی کچھ لکھنے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے سمندر کے برابر سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میری باتیں، میری بڑائی، میری کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہے. تو دیکھیے کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے باقی اس کے ساتھ تو یہی معاملہ ہوتا ہے. دنیا کا بھی ایسی معاملہ دیکھیے کہ جس سے بھی آپ محبت کرتی ہیں، آپ کا فرینڈ ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، آپ کا دل کرتا ہے نا میں اس کے بارے میں بولتے رہوں یا تو اس کے بارے میں سنتے رہوں، ہے نا؟ یہی حال ہوتا ہے نا، یا تو بھائی کوئی مجھے اس کے بارے میں سناتا رہے یا میں خود ہی جو ہے وہ بولتے رہوں. ٹھیک ہے، چلے اللہ کی محبت اتنی جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اس طریقے سے اللہ کی وہ قدر کرنے لگتا ہے. مزید ایک جو ہے وہ بالکل آخری جو آیت ہے یہ سورۃ الکہف کی بہت امپورٹنٹ میسج دے رہی ہے مجھے اور آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. آپ ان سے کہہ دیجئے در حقیقت میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح. لیجئے بھائی، اور اس سے بڑی دلیل کسی کو چاہیے؟ جو لوگ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نہ جانے کیا کیا مبالغہ کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ آپ خود کہہ دیجئے کہ میں تو انسان ہوں تمہاری طرح. انسان تو بتائیے انسان کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں، جو ڈیزائر ہوتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی ریکوائرمنٹ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واش روم جانے کی حاجت بھی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے بیوی سب رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ محنت بھی کرتے تھے، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو انسان کے تقاضے ہوتے ہیں سب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، یعنی کہ بھوک کا احساس ہوتا تھا، پیاس کا احساس ہوتا تھا، ساری چیزوں کا احساس ہوتا تھا. پھر آپ بولو گے بھائی کیا فرق ہے؟ فرق وہی ہے جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں میں بھی انسان، اور اس کے بعد جو ہے فرق تمہارے اور میرے درمیان یہ ہے کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، بس اتنا سا فرق تھا ایک عام انسان میں اور ایک رسول انبیاء، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو ایک نارمل انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق صرف اور صرف ایک نبوت اور رسالت کا ہے. دیٹس اٹ. باقی جو لوگ یہاں پر دیکھیے کہ کتنا بڑا خلاصہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ باتیں انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں. جب انسان کا عقیدہ بگڑا، اس کا ایمان خراب ہوا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ دنیا دار ہو جاتا ہے. پھر یہاں پیچھے جتنی بھی جو آزمائشیں، پیچھے جتنی بھی یعنی کہ فطرے بتائے گئے ہیں، وہ تمام چیزوں میں وہ چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے گرامیٹیکلی آپ لوگ اگر تھوڑا سا فیملیئر ہے گرامر سے، تو ان نما پورا ایک ورڈ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان نما جو ہے وہ پورا ایک ورڈ ہے، اور در حقیقت ان ڈیڈ، یس ڈیفینیٹلی اس میں اس کے معنی کو لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ، انہوں نے اس کو جو ہے اس ورڈ کو توڑ کر ترجمانی کی. بڑا افسوس ہوا مجھے سن کر، اتنا افسوس ہوا کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے بہکانا کچھ لوگوں کو کتنا آسان ہے. اننا کا اگر آپ الگ سے ترجمہ کریں اور ماں کا آپ الگ سے ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ نعوذ باللہ یہ بنے گا کہ بے شک نہیں ہے آپ انسان، یعنی کہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ اس میں ترجمانی بالکل الٹ ہو جاتی ہے کہ در حقیقت نہیں میں انسان تمہارے جیسا. استغفر اللہ.
सोचिए कितना बड़ा तर्जुमे में घपला, कितना बड़ा। और एक फिरका मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हमारा मकसद नहीं है किसी भी फिरके का नाम लेना या कुछ ना, बस मैं ये कहूंगी कि आप जब कोई तर्जुमानी के कुरान पढ़ें तो बहुत एहतियात करें। देखिए कि कभी भी एक तालिबे इल्म खुद से पढ़ के जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक कि वो किसी उस्ताद की निगरानी में स्टडी ना करे, ठीक है। या आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को फील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर कोई ना कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, कोई ना कोई पढ़ाई के फील्ड से तो निकला होगा ना। घर में पढ़ने से या फिर उस्ताद की निगरानी में, उनकी बोलते हैं छत्र छाया में पढ़ने से बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आप जब तर्जुमानी पढ़ें किसी कुरान में तो बहुत एहतियात करें इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो वही जो आती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो वही जो मेरी तरफ आती थी, आप कह दीजिए कि दर हकीकत तो वही का पैगाम क्या है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद दर हकीकत एक ही माबूद है, बस खत्म। क्या पता चला? वही का निचोड़ क्या मिला? तौहीद। और आज उम्मत मोहम्मदिया इसी में सबसे ज्यादा मिलावट करती है। तौहीद में इस कदर उसने मिलावट कर रखा है कि तौहीद का नामो निशान मिटाने को तैयार है। देखिए तौहीद में अगर बिगाड़ पैदा हुआ तो अकीदा सही नहीं होगा, अकीदे में बिगाड़ पैदा हुआ तो कोई अमाल आपका मुश्किल है कि काबिल कबूल हो। अकीदे के साथ सही तौहीद पर रहते हुए आप जो अमल करेंगी वो इंशाल्लाह काबिल कबूल होगा। फिर चलिए, जिस ये वाहिद रब जो हमारा माबूद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बताते हैं, आप ये भी कह दो, और जो भी शख्स काना यरजू रब्बिही, और जो भी शख्स वो उम्मीद रखता है अपने रब से मुलाकात की। आप भी रखती हैं? चले जवाब दे दे। ओहो माशाल्लाह रखती हैं। चले फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि करना क्या है फिर, यू नो अल्टीमेट है कि भाई मुलाकात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जो अकीदे का दुरुस्त होगा, अमाल उसके अच्छे होंगे। देखिए हम जब अच्छा काम करते हैं ना तो हमको उम्मीद होती है रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और एक बच्चा समझिए पूरे साल उसने स्टडी नहीं करी और समझिए कि बिल्कुल जो है वो खेल कूद कर और मौज मस्ती में निकाल दिया, क्या वो स्कूल में जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर वहां पर भी जो टाइम पास करके आ गया? हालांकि उसको तो ऐसा पेपर दिया गया था कि सारे क्वेश्चन उसको बता दिए गए थे पहले से। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज सारे इंसानों को कब्र के सवाल, हश्र के सवाल, सारे सवालात का पेपर तो लीक हो चुका है। दुनिया का हाल क्या है? पेपर लीक हुआ तो पेपर चेंज कर दो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत नहीं है। पेपर तुम्हें सब पहले से ही जो बता दिया गया है पेपर का क्वेश्चन क्या है, फिर भी आज मुसलमान उसको हल नहीं कर पा रहा है, उसकी तैयारी नहीं कर पा रहा है। कितनी बदबख्ती की बात है। तो ऐसा बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मौज मस्ती और ऐसे टाइम पास करके आ जाए, तो बताइए कि उसको क्या अच्छा लगेगा? वो तो कहेगा भाई रिजल्ट ही आउट ना हो, वो तो कहेगा मेरे पेरेंट्स टीचर का सामना ही ना करे। सेम थिंग ऐसी जो लोग देखिए कि दुनिया मौज मस्ती में भाई कि हाँ चलो ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, और भाई जवानी तो दीवानी होती है, मस्तानी होती है, चलो इस एज में हम जो है मौज मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जबकि सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी एज की जो है इबादत को बहुत ज्यादा महबूब रखा है, पसंद करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। गफलत की जिंदगी से अल्लाह सुब्हानहू तआला मैसेज दे रहे निकलो, और अगर तुम चाहत रखते हो, उम्मीद रखते हो मेरी मुलाकात की, तो करने के दो काम कर लो। हम करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से देखिए कि ये अल्टीमेट हमें मिल जाएगा। आज मुसलमान चाहिए ये, लेकिन करने को कुछ नहीं। चलिए पहली चीज क्या है? फलियामल अमलन सालिहा, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे अच्छे नेक काम करे, तब कहीं जाके वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी शक्ल दिखा पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशी खुशी उससे मुलाकात करेंगे। एंड अदर थिंग इज वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और दूसरा काम ये करे और ना शरीक करे अपने रब की इबादत में किसी को भी। आप बोलोगे ओहो अच्छा हुआ भाई, मैं थोड़ी जो है वो शैतान के लिए नमाज पढ़ती हूँ या मैं शैतान के लिए रोजा रखती हूँ। बताइए आप, कोई भी मुसलमान नहीं कहता है कि हाँ मैं 2 रकात शैतान के लिए पढ़ रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, कभी कहता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कौन सा शिर्क है? यहाँ पर दिखावे का शिर्क है। ठीक है, आ रही बात समझ में? दिखावे का शिर्क है कि आप जो नेक अमल कर रही है ना, पीछे पहला पॉइंट जो आया था, उसका दिखावा ना करें लोगों में, प्रोपोगंडा ना करें उसका लोगों में। बोलते ना नेकी कर दरिया में डाल। आ रही बात समझे?
नेकी कर दरिया में डाल, यानी इस तरीके से जो है वो मुहावरा ऐसा लगता है अब वक्त आया है उस पर अमल करने का। बचपन में तो खैर पेपर में लिख लिख के आ जाते थे, समझ कुछ नहीं आता था, क्या है भाई नेकी कर दरिया में डाल, समझ नहीं आता था। यानी नेकियां कर करके भूल जाओ, उसका प्रोपोगंडा ना करो, उसका दिखावा ना करो, ठीक है। कभी भी मत सोचे कि हाँ हाँ मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, कोई तो मुझे जो है वो शोहरत नहीं देता है, मुझे कोई जो है वो मेरा नाम नहीं लेता है, या फिर लोगों में जो है मेरी बात नहीं करता, मेरी चर्चा नहीं करता है, ठीक है। अल्लाह सुब्हान ताला को जिसके मुंह से जो बुलवाना है वो बुलवा देते हैं। मैं और आप क्यों रियाकारी करके अपने अमाल को वेस्ट कर दें। बचे, इस चीज से बचे, बहुत ज्यादा बचे। नमाज की रियाकारी, रोजे की रियाकारी, चाहे वो हज की रियाकारी हो, सदकात की रियाकारी हो, बच जाए, छुपा ले एकदम से। बिल्कुल अल्लाह सुब्हान ताला से कहें अल्लाह बस मैंने जो किया वो तेरी रजा के लिए किया, तू इसको ऐसा छुपा दे और कयामत के दिन मुझे जो है उस सबको दिखा दे। कयामत के दिन अल्लाह ताला सबको दिखाएंगे, लेकिन दुनिया में जो है वो बचने की कोशिश करें। कम से कम ये कहूँ कि अपने मियाँ मिट्ठू से ना बने आप, कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करते जाएं कि हाँ मैं बहुत नेक हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ना बिल्कुल नहीं। ऐसा शिर्क अपनी जिंदगी में आने न दे। असल में ये है रब की इबादत में शिर्क क्या है, दिखावा ना करे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो सूरतुल कहफ की 110 आयत हमारी हो गई है, और ये थी सूरह कहफ। और देखिए कि क्या कुछ हमने बहुत कुछ इसमें अमल की बात ली। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर कि आप लोगों ने बहुत एहतियात से गौर से सुना उसको, हाँ लेकिन सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक जरूर मांगे, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है जो आपको नेकी की तरफ ले जाए और बुराई से रोके ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीर। अल्लाह पाक आपको अजर सवाब दे दुनिया और आखिरत दोनों में। आमीन। फ़अंति जज़ाकुमुल्लाहु खैर।